محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ جس کی آج 26 تاریخ ہے، 3-4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام شروع ہو جائے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی اور اپنے دوست و احباب کی جو قربانی پیش کی ہے، دنیا اسے کبھی بھلا نہیں سکتی، فراموش نہیں کر سکتی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، ہر سمت گونجتا ہے ترانہ حسین کا، ہر سمت گونجتا ہے ترانہ حسین کا۔ اور شیر خدا ہیں باپ تو خاتون خلد ماں، شیر خدا ہیں باپ تو خاتون خلد ماں، سردار کائنات ہے نانا حسین کا، سردار کائنات ہے نانا حسین کا۔ اور لکھا ہوا ہے عشق کی ساری کتاب میں، لکھا ہوا ہے عشق کی ساری کتاب میں، دنیا میں بے مثال گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال گھرانہ حسین کا۔ اور تھی مصلحت خدا کی ملے دین کو عروج، تھی مصلحت خدا کی ملے دین کو عروج، کربل میں اس لیے تھا آنا حسین کا، کربل میں اس لیے تھا آنا حسین کا۔ حضرات، کربلا کی سرزمین پر امام حسین کا جانا اور شہید ہونا یہ تقدیر الہی سے تھا، مصلحت خداوندی تھی اس میں، ورنہ ایک حسین پوری یزیدیت کو نیست و نابود اور دنیا سے ختم کر سکتے تھے۔ لیکن امام حسین کربلا کی سرزمین پر یزیدوں کو ختم کرنے نہیں بلکہ دین اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ 2-3 روز کے بعد انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی مختصر سی ہسٹری، مختصر سی کہانی آپ کے سامنے پیش کروں۔ مشکات شریف حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 572 پر یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے، جس کی راویہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نہایت ہی خوفناک، بھیانک، عجیب و غریب خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر میں حیران و پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کی رات میں نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، چچی جان، آپ نے کون سا ایسا خواب دیکھا ہے، کیسا بھیانک خواب دیکھا ہے، بیان کیجئے۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر
میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کرنے کے بعد ام الفضل حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تفصیل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، چچی جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر آپ کی گود میں رکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اس بچے کو میری گود میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت ام الفضل جو حضور کی چچی ہیں بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں رکھ کر چوما اور پیار کیا، ان کے گلے کو چوما اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے چچی، یہ میرا نواسہ حسین ایسا ہے کہ خود میری امت کے لوگ ہی اسے کربلا کی سرزمین پر قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ حضرات غور کیجئے، امام حسین کی ابھی پیدائش کا پہلا دن ہے، پیدائش کے دن ہی نبی اپنے علم غیب سے یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اس نواسے حسین کو کربلا کی سرزمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، اور شہید کرنے والے کوئی اور نہیں، خود میری امت کے لوگ ہوں گے، مسلمان کہلانے والے لوگ ہوں گے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا، پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے اس بیٹے کو، کیا آپ کے اس نواسے کو، کیا آپ کے اس نواسے کو، کیا آپ کی بیٹی کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ قتل کریں گے؟ نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں ہاں میرے اسی نواسے کو، ہاں ہاں میری امت کے لوگ ہی قتل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، جس نواسے کو آپ پیار کر رہے ہیں یہ نواسا ایک دن قتل کر دیا جائے گا، کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا، اور یہ کربلا کی اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اس مٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی حضرت ام الفضل کو دیا اور ارشاد فرمایا، چچی جان، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، تو سمجھ لینا میرا نواسہ حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے اس مٹی کو سنبھال کر رکھا اور کربلا کی میدان میں 10 محرم کو جب نواسہ حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا تو جیسا نبی نے ارشاد فرمایا تھا وہ مٹی خون بن گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کو آج شہید کر دیا گیا ہے۔ تو وہ حسین جن کی شہادت، جن کے قتل کا چرچا پیدائش کے دن سے ہی چالو ہو چکا تھا، جن کا چرچا مشہور ہو چکا تھا، اگر نبی چاہتے تو دعا کر دیتے، اے خدا میرے نواسے کو بچا لے، اللہ قتل ہونے سے بچا لیتا، شہید ہونے سے بچا لیتا، لیکن ایک حسین تو بچ جاتے، لیکن دین اسلام کا کیا حال ہوتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام حسین نے اپنے کو شہید کر کے دین اسلام کو بچایا ہے۔ وہی حسین ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر پیار کر رہے تھے، ان کے گلے کو چوم رہے تھے۔ بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو پوچھا، ابا حضور، دنیا کا ہر انسان اپنے بیٹے کے ماتھے کو چومتا ہے، اپنے بیٹے کے پیشانی کو چومتا ہے، اپنے بیٹے کے گال اور رخسار کو چومتا ہے، اس کے سر کو بوسہ دیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ میرے بیٹے کے گلے کو چوم رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ، وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے اور میرے نواسے کے گلے پر خنجر چلایا جائے گا،
میرے نواسے کے گلے کو کربلا کی سرزمین پر کاٹ دیا جائے گا، اسی لیے میں اس گلے کو آج چوم رہا ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد اذان پکاری۔ جس طریقے سے ہمارا مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ہم آواز پکارتے ہیں، اس کے کان میں ہم اذان پکارتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں لیا، اذان پکاری، زبان اور آواز اللہ کے رسول کی تھی، کان امام حسین کا تھا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے حسین، میرے نواسے حسین، اذان کی یہ آواز غور سے سن لو اور اس کی لاج رکھنا۔ زبان حال سے بچپن میں ہی نظر سے نظر ملا کر امام حسین نے نظر میں ہی کہہ دیا کہ نانا جان، آپ کی اس آواز کی اور اس اذان کی میں لاج رکھوں گا، اور دنیا دیکھے گی کہ دنیا کا مولانا، امام، خطیب اور دنیا کے لوگ مسجد میں، مدرسے میں، منبر پہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ، اے نانا جان، اگر وقت نے ساتھ دیا تو میں مسجد میں بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، مدرسے میں بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، مسجد کے منبر سے بھی قرآن کو سناؤں گا، اور نیزے کے نوک پہ بھی سر چڑھ کر قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی سرزمین میں جب امام حسین کو قتل کر دیا گیا، سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، اور اس سر کو نیزے پہ رکھ کر جب یزیدی شام کے گلیوں میں گھما رہے تھے تو امام حسین کا کٹا ہوا سر، اس سر سے، اس لبہائے مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی کہ سورہ کہف کی وہ آیت کریمہ ہے کہ کیا وہ لوگ جو اصحاب کہف یا رقیم کے لوگوں کو کے واقعات کو عجیب سمجھتے ہو، یعنی اصحاب کہف یہ دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے والے 7 نیک لوگ تھے، جن کی ہسٹری اور کہانی کو دنیا بڑی تعجب خیز سمجھتی ہے۔ امام حسین نے اسی کی طرف اشارہ کر کے خنجر کے نوک پہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے دنیا والوں کو بتایا تھا کہ دنیا والوں، اصحاب کہف کا واقعہ اگرچہ تعجب خیز ہے، لیکن میرا یہ واقعہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے۔ اصحاب کہف کا سر تن سے جدا نہیں تھا، میرا سر تن سے جدا ہے، اور میں بول رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ گویا امام حسین کے سر نے جسم سے جدا ہونے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا ہے، دنیا والوں، میں مرا نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، میرا سر تن سے جدا ہے، پھر بھی میں زندہ ہوں۔ شاعر اسی کو کہتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ گویا قرآن میں اللہ نے اسلام کی راہ میں قتل ہونے والے کو مردہ کہنے سے پابندی لگائی ہے کہ مردہ نہیں کہہ سکتے، مردہ مت کہو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی جو راہ خدا میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، مردہ سوچو بھی مت۔ تو ایک جگہ رب نے کہا مردہ مت کہو، دوسری جگہ رب نے کہا مردہ مت سوچو، مردہ گمان مت کرو، تو رزلٹ یہی نکلا
کہ راہ خدا میں جو قتل کیے گئے وہ زندہ ہیں، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے راہ خدا میں جو اپنی جان دی ہے، آپ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اس مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور کسی دوسرے شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں بے مثال ہے، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ہر سمت گونجتا ہے ترانہ حسین کا۔ دنیا کا کوئی بھی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں محرم نہ منایا جاتا ہو، جہاں امام حسین کا چرچا نہ ہوتا ہو۔ اسی کو بیان کرتا ہے شاعر، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ہر سمت گونجتا ہے ترانہ حسین کا۔ اور شیر خدا ہیں باپ تو خاتون خلد ماں، سردار کائنات ہے نانا حسین کا۔ اور لکھا ہوا ہے عشق کی ساری کتاب میں، دنیا میں بے مثال گھرانہ حسین کا۔ اور تھی مصلحت خدا کی ملے دین کو عروج، کربل میں اس لیے تھا آنا حسین کا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی طریقے سے محرم منانے کی توفیق عطا فرمائے اور امام حسین کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔